سلیم میاں ایک ایماندار شخص تھے۔ ساری زندگی انہوں نے محنت اور ایمانداری سے کام کیا، لیکن اب وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو کہ 8ویں جماعت میں تھا اور ایک بیٹی تھی جس کی اب شادی کی عمر آ چکی تھی۔ سلیم، اگلے مہینے سائرہ کی شادی ہے اور بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ آپ کل بینک جا کے اپنی پینشن اور فنڈ کا چیک کیش کرا لیجیے گا۔ جی بیگم، آپ پریشان مت ہو، میں کل ہی چلا جاؤں گا۔ اگلے دن سلیم میاں اپنی پینشن اور فنڈ کا چیک کیش کرا کے بینک سے نکلے۔ چوراہے پر انہیں ایک رکشے والا نظر آیا۔ ارے بھیا، کیا صدر تک چلو گے؟ ہاں چلیں گے، 250 کرایہ لگے گا۔ ارے بھائی، 250 کہاں سے ہو گیا؟ 200 میں تو ہم آئے ہیں۔ ارے بھائی، مہنگائی نے تیل نکال رکھا ہے، 250 ہی لگیں گے، چل رہے ہیں تو بتائیں۔ خیر 250 میں ہی بات بنی اور سلیم بھائی رکشے پر سوار ہو گئے۔ ارے بھائی، ذرا اس کونے پر روکنا، یہاں میرے بیٹے کا اسکول ہے، اس کو بھی میں لے لوں۔ جی ضرور۔ ہاں بس یہی۔ السلام علیکم بابا۔ بابا، میں پوری کلاس میں فرسٹ آیا ہوں۔ ارے واہ میرا بیٹا، یہ تو کمال کر دیا تم نے۔ چلو آؤ، مٹھائی لے کر چلتے ہیں تمہاری ماں اور بہن کے لیے، وہ دونوں بہت خوش ہو جائیں گی۔ سلیم میاں بہت خوش تھے۔ انہوں نے آٹو رکوا کر مٹھائی اور کچھ سامان وغیرہ خریدا اور گھر پہنچ گئے۔ سلیم میاں خوشی خوشی میں اپنے بیٹے کی باتیں سنتے رہے اور بدقسمتی سے پیسوں والا بیگ رکشے میں ہی رہ گیا۔ ماما، میں پوری کلاس میں فرسٹ آیا ہوں۔ ارے شاباش میرا بیٹا، بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا انشاءاللہ۔ اور ہم ناصر کے فرسٹ آنے پر مٹھائی بھی لائے ہیں۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ ناصر کی امی نے کہا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج آپ نے کیش کرانا ہے، نہیں کرایا نا آپ نے؟ کیش؟ وہ کیش کہاں گیا؟ بیگ کہاں ہے؟ کرن، کیش تو میں نے کرایا ہے، وہ بیگ کہاں گیا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ بیگ شاید رکشے میں رہ گیا ہے۔ سلیم میاں رکشے کو دیکھنے فوراً بھاگے، لیکن اتنے میں رکشے والا جا چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ نہ جانے کیا ہوگا اب، میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی؟ ساری تیاریاں ہیں، اگلے مہینے شادی ہے، کیا ہوگا؟ سلیم بتائیے کیا ہوا، کچھ پتہ لگے رکشے والے کا؟ جا چکا ہے رکشے والا، کوئی نہیں ہے باہر، دور دور تک دیکھ آیا ہوں۔ آپ پولیس میں رپورٹ کرائیں پلیز، کچھ کریں، سلیم بیٹی کی شادی ہے سر پر۔ ہاں جاتا ہوں، پولیس اسٹیشن ہی سوچ رہا ہوں جانے کا۔ السلام علیکم انسپیکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سلیم میاں نے پولیس کو سارا واقعہ بتایا اور رپورٹ لکھوا دی۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، نہ پیسوں کا پتہ چلا اور نہ ہی اس رکشے والے کا۔ پھر سلیم میاں نے ایک فیصلہ کیا۔ بیگم، اب ایک ہی حل نظر آتا ہے مجھے، ہمیں یہ گھر بیچنا پڑے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں سلیم؟ گھر بیچنا پڑے گا؟ گھر بیچ دے گے تو ہم کہاں رہیں گے؟ ہمیں اپنی بیٹی کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا بیگم، یہی وقت کا تقاضا ہے۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی بابا۔ کیوں میری بیٹی، کیا ہو گیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ میں آپ کا گھر بکوا کر اپنا گھر کیسے بسا سکتی ہوں بابا؟ مجھے یہ شادی نہیں کرنی بابا، نہیں کرنی۔ میں آپ کو اتنا پریشان نہیں کر سکتی بابا۔ ارے میری بیٹی، اتنا پریشان ہو؟ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے میری بیٹی، یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ تم دیکھنا، اللہ ہمیں بہت نوازے گا، پریشان مت ہو میری بیٹی۔ لیکن پھر بھی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اپنا بوجھ لگ رہا ہے مجھے بابا۔ اور دیکھو بیگم، یہ کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہی ہے۔ ارے میری بیٹی، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تم میری سب سے بڑی خوشی ہو میری بیٹی، تم مجھ پر کبھی بوجھ ہو ہی نہیں سکتی، آئندہ ایسی بات کبھی مت سوچنا۔ بابا، ارے میری بیٹی، بس کرو، بس روتے نہیں ہے۔ سلیم میاں نے اپنا گھر بیچ دیا، اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور خود ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ بیگم، گھر پسند آ گیا ہے تمہیں؟ اچھا تو ہے، مگر اپنی چھت تو اپنی ہوتی ہے نا۔ اللہ پوچھو اس رکشے والے کو جس نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا ہے۔
ارے بیگم، اس طرح نہیں کہتے، بد دعا نہیں دیتے کسی کو بھی۔ ہو سکتا ہے اس رکشے والے کو ہم سے زیادہ ضرورت ہو ان پیسوں کی، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، ہر کام میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور 15 سال گزر گئے۔ ناصر اب بڑا ہو گیا تھا، حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ ناصر نے جیسے تیسے ہائی اسکول کمپلیٹ کیا تھا اور پھر ناصر نے ایک کمپنی میں جاب کرنا شروع کر دی۔ السلام علیکم بابا۔ ارے وعلیکم السلام میرے شیر، کیا ہوا آج پھر لیٹ ہو گئے ہو؟ ناشتہ نہیں کرو گے؟ جی بابا، لیٹ ہو گیا ہوں بہت زیادہ، وہی جا کے کچھ کھا لوں گا، چلتا ہوں، اللہ حافظ بابا۔ اللہ حافظ میرے لال، جیتے رہو۔ ماں ماں، ہاں بیٹے، بس ناشتہ پک گیا ہے، میں لا رہی ہوں، بیٹھ جاؤ تم جلدی سے۔ نہیں ماں، بہت لیٹ ہو گیا ہوں، وہاں جا کے کچھ کھا لوں گا، ٹھیک ہے پلیز؟ تم مجھے بہت پریشان کرتے ہو ناصر، دل چاہتا ہے اس بیلن سے ہی پٹائی کروں میں تمہاری۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ چلتا ہوں ماں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ میرے بیٹے، اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے۔ آمین۔ اسی شہر میں ایک سیٹھ کریم بھی رہتے تھے۔ وہ بینک سے پیسے کیش کرا رہے تھے۔ سیٹھ کریم رستے میں 2-3 جگہوں پر دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے رکے تھے۔ ارے خوش آمدید کریم بھائی، خوش آمدید۔ ارے بڑے دن ہو گئے تھے، تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، ابھی بینک آیا تھا تو سوچا کہ رستے میں تم سے بھی ملتا چلوں۔ اسی چکر میں نہ جانے ان کا بیگ کہاں گر گیا۔ سیٹھ کریم گھر آ کر بہت پریشان تھے۔ اس بیگ میں تقریباً 5 لاکھ روپے تھے، مگر ان کو پیسوں کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی ان اہم کاغذات کی تھی جو اس بیگ میں تھے۔ دراصل اس میں ایک بڑی تجارتی کمپنی سے مال ایکسپورٹ کرنے کا معاہدہ اور آرڈر تھا، اور کچھ کاغذات حساب کتاب سے متعلق تھے۔ اگر یہ کاغذات اور روپے کسی ملازم سے کھو جاتے تو وہ یقیناً اس پر چوری یا غبن کا الزام لگاتے اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے، مگر یہ غلطی تو خود ان سے ہی ہوئی تھی، اس لیے وہ کسی پر غصہ بھی تو نہیں اتار سکتے تھے۔ اسی دن ناصر جب کام سے واپس آ رہا تھا تو اس کی نظر ایک بیگ پر پڑی۔ یہ بیگ کس کا ہے؟ ناصر نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا، تو وہ بیگ ناصر نے اٹھا لیا اور اپنے گھر آ گیا۔ ادھر سیٹھ کریم کا پریشانی سے برا حال تھا۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ بھی کروائی اور اپنے ملازموں سے کہہ کر بھی ہر جگہ ڈھونڈوایا، لیکن انہیں ان کا بیگ کہیں نہیں ملا۔ وہ دن اور تمام رات بہت بے چینی سے گزرا۔ سیٹھ کریم نے اگلے دن کی ساری میٹنگز بھی کینسل کر دی اور یہ کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں نہ اخبار میں اشتہار دوں، جو بیگ تلاش کر کے مجھ تک لائے گا میں اسے 50,000 روپے دوں گا، بھلا جس کو اتنی بڑی رقم ملے گی وہ کیوں واپس کرے گا؟ اتنے میں ملازم اندر داخل ہوا۔ سیٹھ جی، آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کہتی ہے نا کسی سے نہیں ملنا۔ ملازم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ سیٹھ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی امانت واپس کرنی ہے۔ کوئی امانت؟ کیسی امانت؟ بلاؤ بلاؤ، ہو سکتا ہے وہ میرے بیگ کے بارے میں کچھ پتا ہے، بلاؤ، دیکھو کوئی چلا نہ جائے۔ آپ کو سیٹھ بلا رہے ہیں، جائیے۔ چند لمحوں بعد وہ نوجوان ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ کا نام کریم ہے؟ جی میرا نام کریم ہے۔ کیا آپ کی کوئی چیز کھوئی ہے؟ میرے روپوں کا بیگ ہے، اس میں تقریباً 5 لاکھ روپے اور کاغذات ہیں۔ کریم بھائی نے کھڑے کھڑے جواب دیا۔ ناصر نے بیگ سیٹھ کریم کے حوالے کیا اور کہا، اس میں آپ کی ساری امانت ہے، آپ گن لیجئے۔ پھر خیال آیا کہ بدحواسی میں اس نوجوان سے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا، تو بولے، ارے میاں صاحبزادے، بیٹھو بیٹھو۔ کریم بھائی نے بیگ کھولا اور اس میں سے کاغذات کو نکال کر چوما، کیونکہ وہی سب سے زیادہ قیمتی تھے۔ پھر 20,000 کی ایک گڈی نکال کر اس نوجوان کی طرف بڑھا دی اور بولے، صاحبزادے، تم نے مجھے بہت بڑی پریشانی اور نقصان سے بچا لیا ہے، اللہ تم کو خوش رکھے۔ یہ انعام نہیں بلکہ نذرانہ ہے۔ نوجوان نے سادگی سے کہا، جناب، ایمانداری اپنا انعام خود ہے، میں نے یہ کام کسی انعام کی لالچ میں نہیں کیا،
اگر آپ کا پتہ نہیں ملتا تو میں اسے پولیس کے حوالے کر دیتا۔ کریم بھائی نے بہت اصرار کیا مگر نوجوان نے انعام کی رقم لینے سے انکار کر دیا۔ کریم بھائی اس کی ایمانداری اور سادگی سے بہت متاثر ہوئے اور اس سے مزید بات چیت کرنے لگے۔ تمہارا نام کیا ہے برخوردار؟ میرا نام ناصر حسین ہے۔ اس سے گفتگو کرنے کے بعد کریم بھائی کو پتہ لگا کہ اس کا نام ناصر حسین ہے اور کسی پرائیویٹ کمپنی میں کلرک ہے، گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں۔ اور پھر ناصر حسین نے ایک عجیب واقعہ سنایا کہ جس کے بعد کریم بھائی کے دل و دماغ میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ دراصل میرے والد کے ساتھ بھی اسی قسم کا ایک حادثہ پیش آ چکا ہے۔ میری عمر اس وقت 8-10 سال کی تھی۔ میرے والد اپنی پینشن اور فنڈ کا چیک کیش کرا کر ایک آٹو رکشا میں آ رہے تھے۔ راستے میں میرا اسکول تھا، وہ مجھے اسکول سے لے کر خوش خوش گھر واپس آ رہے تھے۔ میں کلاس میں فرسٹ آیا تھا، ان کو اپنا رزلٹ دکھلا رہا تھا۔ اسی خوشی میں انہوں نے آٹو رکشا رکوا کر ایک دکان سے مٹھائی خریدی اور کچھ دوسرا سامان بھی خریدا۔ بدقسمتی سے روپوں کا تھیلا آٹو رکشا میں رہ گیا جس میں تقریباً 3 لاکھ روپے تھے۔ میری بہن کی شادی ہونے والی تھی اور ابا نے یہ روپے اس کی شادی کے لیے نکالے تھے۔ ہم نے اپنا گھر بیچ کر اپنی بہن کی شادی کر دی۔ اس آٹو رکشے والے کو ہم نے بہت تلاش کیا اور پولیس میں بھی رپورٹ لکھوا دی، لیکن اتنے بڑے شہر میں کسی شخص کا ملنا ناممکن تھا جس کو ہم جانتے بھی نہ ہوں۔ میری اماں اور ابا کو بہت صدمہ ہوا، ان کی تمام عمر کی کمائی یہی رقم تھی۔ مگر میرے ابا بہت صابر انسان ہیں، انہوں نے کبھی آٹو رکشے والے کو بد دعا نہیں دی، بلکہ جب بھی اماں کچھ اس کے بارے میں برا بھلا کہنے لگتی تو ابا منع کر دیتے اور کہتے صبر کرو، شاید اللہ کی کوئی بہتری اس میں پوشیدہ ہو۔ مجھے یہ بیگ پا کر احساس ہوا کہ اس کے مالک کو اس کے کھو جانے سے نہ جانے کتنا بڑا نقصان پہنچے، اس لیے جلد سے جلد ہی امانت اس کے سپرد کر دینی چاہیے۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ اپنا پرانا مکان پھر سے حاصل کر لوں۔ ناصر میاں، تمہاری کہانی تو بہت دکھ بھری ہے، اس سے مجھے بہت بڑا سبق حاصل ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم اپنا مکان ضرور حاصل کر لو گے۔ میری کمپنی میں ایک اکاؤنٹس کے آدمی کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تم اس کے لیے ایک موزوں شخص ہو۔ کیا تم میری کمپنی میں کام کرنا پسند کرو گے؟ اور ہاں، یہ تم پر احسان نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ تمہاری ایمانداری ہماری کمپنی کے لیے انعام ہوگی۔ مجھے آپ کی کمپنی میں آپ کی نگرانی میں کام کر کے بہت خوشی ہوگی جناب، مگر میں اپنے ابا جی سے بھی رائے لوں۔ ہاں بالکل ناصر، میں تمہارے ابا سے جلد ملوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ تم میری کمپنی میں کام کرو، اور اگر ہوگا تو میں ان کو منا لوں گا۔ اب ناصر حسین کریم بھائی کی کریم آٹو کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھا اور 50,000 ماہانہ کماتا تھا۔ کمپنی کی گاڑی اس کو گھر سے لے جاتی تھی اور گھر چھوڑنے آتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور 1 سال گزر گیا۔ ناصر حسین کے پاس اب اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنا مکان خرید سکتا ہے۔ تو پھر کب چلیں بابا مکان دیکھنے؟ ارے بیٹا، نیک کام میں دیری کیسی، کل ہی چلتے ہیں۔ مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہوتا، بس جلدی سے ہم اپنے گھر پہنچ جائیں۔ وہ اپنے ابا کو لے کر پرانے مکان کو دیکھنے گیا تو وہاں کا تو نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اب وہاں ایک خوبصورت گھر کھڑا تھا جس کی قیمت کئی کروڑ روپے ہوگی۔ یہ کیا ہو گیا بابا؟ بابا شاید اب ہم اپنا مکان واپس نہیں لے سکیں گے۔ اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس آدمی سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کسی امیر آدمی نے اس کو 1 سال پہلے خرید لیا تھا اور 1 سال سے یہ گھر بن رہا ہے۔ غم نہ کرو بیٹے، شاید اللہ کی کوئی مصلحت ہماری بہتری کے لیے اس پہ ہوگی۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے بہت کچھ دیا ہے ہمیں بیٹے۔ کریم بھائی ایک دن اچانک ناصر حسین کے گھر پہنچ گئے۔ ارے سر آپ، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بابا یہ ہے میرے باس۔ کریم بھائی نے اپنا تعارف ناصر کے ابا سے کروایا۔ جناب، آپ کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ناصر کو اپنی کمپنی میں کام دیا، اس پر اعتبار کیا۔ ابھی تو وہ تجربے کار بھی نہیں ہے۔ محترم، تجربے کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی، کبھی کبھی نوجوان جلد وہ تجربے حاصل کر لیتے ہیں جو ہم بوڑھے لوگ بھی مدتوں تک نہیں کر پاتے۔ میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ آپ مجھے حکم دے دیتے، میں آپ کے دولت خانے پر حاضر ہو جاتا۔ میں غریب آدمی ہوں، آپ بہت بڑے انسان ہیں۔ آپ کا یہ احسان ہے کہ مجھے یہ عزت بخشی۔ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں ایک گناہگار انسان ہوں۔ آپ کی خدمت پہ حاضری میرے لیے ایک نئی زندگی کا باعث ہے۔
अरे आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने आपको दौलत, इज्जत, राहत हर चीज दी है। आप पर अल्लाह का बड़ा फजल है। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। भाई साहब, ये वाकई अल्लाह का रहमो करम है कि वो अपने गुनाहगार बंदों को भी नेमतों से नवाजता है, मगर मैं वाकई गुनाहगार और बहुत दुखी इंसान हूँ। नासिर मियाँ ने बताया था कि अब से तकरीबन 15 साल पहले कोई ऑटो रिक्शे वाला आपका रुपयों का थैला लेकर भाग गया था। जी हाँ, मुझे वो हादसा कल जैसा लगता है, मगर अब उसके दोहराने का क्या हासिल। अल्लाह करे कि वो रकम उस ऑटो रिक्शे वाले के लिए आराम का बायस हुई हो। असल में हुआ ये कि जब ऑटो रिक्शे वाला घर पहुंचा तो उसने देखा कि पीछे सीट पर एक थैला रखा हुआ है। उसने थैला खोला तो उसमें तकरीबन 3 लाख रुपए थे। उसने सोचा कि ये रुपए वापस कर दे। फिर उसको शैतान ने बहका दिया कि ये तुम्हारी किस्मत है, रख लो। उस ऑटो रिक्शे वाले ने वो रकम वापस नहीं की और ऑटो रिक्शा चलाना छोड़ दिया और एक वर्कशॉप कायम कर ली। उस चोरी के रकम से उसने मशीन खरीदी, काम चल निकला। फिर एक पुर्जों का कारखाना कायम किया, हुकूमत से कर्जा लेकर काम बढ़ाया और 15 सालों में वो लखपति बन गया। अब कारों के पुर्जे उसके कारखाने में बनते हैं और भी कई काम कर लिए हैं, मगर उसका दिल उसको बराबर मलामत करता है कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो आपकी रकम जुर्माने समेत वापस करना चाहता है। मगर सेठ साहब, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? जी, मुझे कैसे मालूम होता, उसी रिक्शे वाले ने ही मुझे बताया है। क्या आप उसे जानते हैं? आप मुझे उससे मिलवा देंगे? जी, बहुत अच्छी तरह से। वो आपके पास सर के बल खुद आएगा, मगर भाईजान एक शर्त है कि आप उसे माफ कर देंगे। वो बहुत शर्मिंदा है, शैतान ने उसको बहका दिया था। वो कहता है कि आपका मकान भी आपको वापस कर देगा। मगर जनाब, वो मकान तो किसी सेठ ने खरीद लिया है और अब कई लाख रुपए का होगा। भला वो मुझे क्यों मिलेगा? माफी की शर्त यही है कि मकान आपको वापस मिलना चाहिए। बोलिए, मंजूर है? हाँ, जी मंजूर है। मेरा मकान मुझे मिल जाएगा। नासिर के वालिद खुशी से बोले। मगर जनाब, उसे लाइए तो, मिलवाइए तो। कहाँ है वो? जनाब, वो चोर, गुनाहगार, शैतान, नामाकूल और सजा का मुस्तहिक इंसान आपके सामने खड़ा है, जिसका नाम सेठ करीम है। करीम भाई सर झुकाए खड़े हो गए मुजरिम की तरह। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, ये सच है। मैं ही वो गुनाहगार इंसान हूँ कि जिसने आपको बहुत सदमा दिया है। मैं आपके गुजरे हुए 16 साल आपको वापस नहीं कर सकता और ना उन मुसीबतों का जुर्माना अदा कर सकता हूँ, मगर आपका मकान आपको वापस करता हूँ, जिसको मैंने 1 साल पहले खरीद लिया था और तय किया था कि आपका मकान आपको बेहतरीन शक्ल में वापस करूँगा। नासिर के अब्बा ने करीम भाई को सीने से लगा लिया। आप बहुत बड़े दिल के इंसान हैं। एहसास गुनाह और इससे तौबा करना बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको माफ किया, अल्लाह ताला भी आपको माफ फरमाए। काश हमारे मुल्क में सारे सेठ आपके जैसे हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। एक दरख्वास्त है आपसे, अगर आप कबूल कर लें तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूँ कि नासिर मियाँ जैसे नेक और मेहनती नौजवान से उसकी शादी की जाए। क्या आप इस बात की इजाजत देंगे? अरे नासिर आपका बेटा है, आप बखुशी इसके साथ अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। ये हमारी खुशनसीबी, खुशकिस्मती होगी कि नासिर आपकी सरपरस्ती में रहे। नासिर के वालिद ने आसमान की जानिब नजर उठाकर कहा, ए रब्बे करीम, तू जो भी करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है, तेरा शुक्र है। फिर नासिर हुसैन की शादी करीम सेठ की बेटी से हो गई और सलीम मियाँ को उनका घर पहले से बेहतर हालत में वापस मिल गया। तो हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अपनी गलती की माफ़ी मांगने में कभी शर्मिंदा ना हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर विजिट कर रही थी तो मैंने देखा हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स वीडियोस तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रो करें तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करेंगे, हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। थैंक यू।